أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتے اترتے ہیں تو کبھی کسی انسان کے نام کے ساتھ فرشتوں کا نام لگا ہوا ہے؟ اگلا اس کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ وہ اشخاص کہ جن پر فرشتوں کا نزول ہوا. چونکہ الحمدللہ ہم لوگ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر یہ سارے واقعات آئے ہیں اور کچھ واقعات احادیث سے بھی ہیں، تو ہم ان خوش نصیبوں کے نام ضرور دیکھیں گے کہ جن پر فرشتوں کا نزول ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہمارا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں میں لکھ لے. ہم یہاں نوٹ کیا کریں گے؟ کیا بس ان شخصیات کے گن گائیں گے؟ کتنے ہاؤ لکی دے آر، لکی تو کہنا بھی نہیں ہے، ہاؤ بلیس دے آر نہیں. ہم نے یہ دل میں دعائیں کرنی ان کا تذکرہ پڑھتے ہوئے کہ مجھے بھی ایسے ہی کام کرنے والا بنا کہ میرے پاس بھی فرشتے آئیں. تو سب سے پہلے مرد نہیں عورت، لیڈیز فرسٹ. کون؟ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کا نزول ہے. چنی ہوئی ہستی تھی، فرشتوں کے نزول سے فیض یاب ہونے والے لوگوں میں حضرت مریم کا نام آتا ہے. چنی ہوئی تھی، ان کا چناؤ عرش پر ہوا اور ان کو خیر النساء کا لقب ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سارے مرد کامل گزرے ہیں، مگر عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی کامل ہوئی ہے. اس میں دیکھیے خوبی آ گئی دونوں کی. اب پھر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں. حضرت آسیہ کا تذکرہ آ گیا مریم کے ساتھ، کون سی نمازوں کا ذکر ہے ان کی؟ کون سی عبادات، کون سے وظائف کیے ہوں گے؟ لیکن اللہ نے کس چیز کا ذکر کیا مریم کے؟ حیا. اور بی بی آسیہ کا استقامت. پیچھے جو عمل پڑھ چکے وہی عمل ہے ان لوگوں کے. حضرت مریم وہ شخصیت تھی جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اور ان کے لخت جگر عیسیٰ کو ہمیشہ شیطان سے محفوظ رکھا گیا. حضرت مریم وہ سعادت مند خاتون تھی جن کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا. وہ مقدس عورت تھی جن کے لیے ایک سے زیادہ مرتبہ فرشتے نازل ہوئے. ان کی بزرگی کی بہت بڑی علامات تھی. ملائکہ کے نزول کی دلیل مقدس کتاب قرآن پاک میں موجود ہے. سورۃ آل عمران آیت 24، آیت 42. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں تیرا انتخاب کیا.
فرشتوں کے نازل ہونے کے بعد مریم علیہ السلام کو بشارت دینا کہ تجھے چن لیا گیا اور تجھے پاک کیا گیا اور تیرا یہ چناؤ دنیا بھر کی عورتوں سے ہے، یہ پہلی بشارت ہے جو حضرت مریم کو دی گئی۔ اس آیت سے فرشتوں کا حضرت مریم سے ہم کلام ہونا یعنی بات کرنا ثابت ہے۔ یہ حضرت مریم کے لیے سعادت کی بات تھی اور ان کی شان اور عظمت کو بیان کرنے والی بات تھی۔ پھر ایک دوسرے مقام پہ حضرت مریم کے پاس فرشتے آئے تو بن باپ کے بیٹے کی بشارت دی۔ یہ بشارت بڑی انوکھی اور حیران کن تھی۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ سورۃ آل عمران آیت 45 سے 46۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا لقب ہے، کلمۃ اللہ، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا آخرت میں صاحب عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے، اور وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں بات کرے گا، اور ردھیڑ عمر یعنی مڈل ایج، جو اسٹرانگ ایج ہوتی ہے 30s کی ایج ہے اس کے بعد کی عمر، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم کے لیے فرشتوں کا یہ نزول دوسری مرتبہ تھا۔ مریم کے پاس تیسری مرتبہ بھی جبرائیل آئے تھے۔ اس کی دلیل سورۃ مریم میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں سے مریم کا تذکرہ کیجیے۔ سورۃ مریم آیت 16 سے 22 ہے۔ جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی جبرائیل کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے آدمی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا بات تو یہی ہے، یعنی بات تو سچ ہے، جو تم کہہ رہی ہو وہ بات غلط نہیں ہے، بدکاری والی بات بھی نہیں ہے، تیرے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات بھی نہیں ہیں، کوئی ایسا غلط معاملہ بھی تو نے نہیں کیا، لیکن تیرے پروردگار نے کہا وہ مجھ پر بہت آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بنا دیں گے، اور یہ تو طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حاملہ ہو گئیں اور اسی وجہ سے علیحدہ ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ تو یہ واقعہ ہم نے الحمدللہ قرآن میں کئی بار پڑھا۔ یہاں بس یہی 2-4 جملے بول دوں۔ عورت کے لیے حیا اور اس کی عزت کی حفاظت سب سے قیمتی چیز ہے۔ بچیاں ہوں یا شادی شدہ خواتین ہوں، کسی مرد کے لیے اپنے آپ کو ترنے والا نہ بنائیں۔ آج جس تیزی سے کمیونیکیشنز کے مینز ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے دیکھ لیجئے، دور بیٹھ کر بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، اور وہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنہائی کا ماحول پیدا کر لینا انتہائی آسان ہے۔ پہلے دور میں کوئی کسی لڑکی کو ملتا تھا، ملتی تھی، 10 لوگوں کی نظروں میں آتا تھا۔ اب تو آپ اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں جو مرضی ان کے ساتھ بات چیت کر لیں اور جس طرح مرضی اپنے آپ کو ایکسپوز کریں۔ تو جن بچیوں کے دل میں، جن عورتوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور وہ فرشتوں کی موجودگی اپنے پاس لانا چاہتی ہیں، وہ کبھی کسی مرد سے کسی موقع پر بھی ایسا کوئی رویہ اختیار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی کہ جو بعد میں انسان کی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ تو ایک عورت کے لیے یہ بات بہت قیمتی ہے کہ وہ اپنی حیا کی حفاظت کرے۔ اب وہ واقعہ پڑھتے ہیں جو ہم نے قرآن میں نہیں پڑھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے فرشتوں کی آمد۔ حضرت خدیجہ کون تھی؟ سب بولیے۔ پیارے نبی کی چہیتی بیوی۔ کوئی ایک خاص بات بتا سکتے ہیں جو باقی بیویوں سے حضرت خدیجہ کو نمایاں کرتی ہو؟ جی۔ حضرت خدیجہ جب ان کی شادی میں تھی تو انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ 25 سال ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہے۔ کتنی بڑی تھی آپ سے؟ 15 سال۔ اگر آج آپ کے بیٹے کے لیے کوئی 15 سے بڑی لڑکی دکھا دوں تو رشتہ کر لیں گے؟ کتنی بیٹوں والی مائیں ہیں جو 15 سال بڑی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر لیں گے، یا یہ کہیں گے استاذہ کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا۔ 15 سال، توبہ توبہ۔ یہاں تو 1 سال بڑی بچی نہیں لیتے لوگ، تول تول کے ناپ تول کے رشتے کرتے ہیں لوگ۔ پہلی شادی، 25 سال کا جوان اور 4 بچوں کی ماں اور بیوہ۔ آج ہم کس اسلام کی باتیں لوگوں میں لے کے پھرتے ہیں؟ تبھی تو آج گھروں میں سکون نہیں، آج شادیاں کر کے بھی ہم بے سکون ہیں، معیار بدل گئے ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ کم از کم یہ معاملات جو سنت کے میں نظر آتے ہیں یہ ہماری زندگیوں میں بھی جھلکیں، اور ان کی خوبی اب آپ خود ہی پڑھیں گے۔ وہ مقدس ہستی جس نے رسالت محمدی میں سب سے پہلے فرشتے کے نزول کی سعادت حاصل کی، وہ رسول رحمت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات میں سے گراں قدر انعام ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔
یعنی یہ ایک تحفہ تھی اللہ کی طرف سے نبی کے لیے. ہم کہتے ہائے ہائے بوڑھی کھوسٹ، ہائے ہائے بچوں، ہائے 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 بہت کر دیتے ہیں ہم لوگ. اچھا بھلا نیکی کا کام کرنے والا بندہ سوچتا ہے میں نے اتنی آہیں نہیں لینی، میں نہیں کرتا یہ کام. دیکھیے اللہ کے نبی کے لیے یہ گفٹ تھی. کیسے انہوں نے اسلام کی ترویج کی یہ تو اللہ کے نبی جانتے ہیں، یا خدیجہ جانتی ہیں یا اللہ جانتا ہے. وہ 1/4 صدی آپ کی رفاقت میں رہیں. اس دوران جب بھی رنج و علم کا وقت آیا تو سیدہ خدیجہ تڑپ اٹھی. سنگین اور مشکل حالات میں آپ پر اپنی دولت پیش کر دی. دعوت و جہاد کی تلخ ترین سختیوں میں آپ کی شریک کار رہیں. آپ کی خیر خواہی اور غم گساری کرتی رہیں، آپ کو دلاسا دیتی رہیں، آپ کا دکھ بانٹتی رہیں. دعا کریں ہمیں بھی ایز اے وائف اللہ تعالیٰ ایسا ہی بنا دے، ہم بھی اپنے شوہروں کے لیے یہی سب کرنے والیاں بن جائیں. جس وقت سارا زمانہ آپ کا انکار کرنے والا تھا، سیدہ خدیجہ آپ کی تصدیق کرنے والی تھیں. لوگ خون بہانے والے تھے، سیدہ خدیجہ مرہم پٹی کرنے والی تھیں. وفا کی پیکر ہمیشہ 2 جہانوں کی رحمت سمیٹنے میں مصروف رہیں. یہ وہی ہستی ہے جس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد قیامت تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا نشان بنی رہے گی. یہ وہی اعلیٰ ترین ہستی ہے جس کی اولاد کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، جس کے داماد عثمان اور علی کو دنیا میں جنت کا پروانہ ملا. یہ وہی ہستی ہے جس کے نواسے دنیا میں جنتی قرار پائے. یہ وہی مقدس ہستی ہیں جن کے لیے سب سے پہلے جنت کی بشارت اور اللہ رب العزت کا سلام جبریل امین لے کر ان کے گھر آئے اور جنت میں موتی کے محل کی بشارت دی. اس کی دلیل صحیحین میں موجود ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں. یہ کب ہوا؟ آپ غیر حرا میں تھے اور خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھیں. فرمایا ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پانی ہے. جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور میری طرف سے، اور جنت میں ایک موتی کی محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شوق ہوگا اور نہ درماندگی اور نہ تکان. کیا شان ہے سیدہ خدیجہ کی، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، کونین کے تاجدار کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف حاصل کیا، سب سے پہلے اسلام کے لیے تکالیف برداشت کی، سب سے پہلے اپنا مال نچھاور کیا، ان کے اوپر سب سے پہلے جبرائیل کا نزول اور ان کا سلام پانے والی ہوئیں. کتنی عظمت کی مالک ہیں خدیجہ کہ جس نے سب سے پہلے جنت کی بشارت اور مالک کائنات کا سلام وصول کیا اور یاقوت کے محل کی مالک بنی. شاید ہی کوئی اسلام میں اتنی عظمت پانے والا ہو جتنی عظمت سیدہ خدیجہ کے نصیب میں آئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی وہ خوش نصیب عورت تھی جنہیں کائنات کی عورتوں پر فضیلت دی گئی اور جنت کی عورتوں پر بھی انہیں فضیلت دی گئی. رشک آ رہا ہے ان کے اوپر؟ کس کس کو آ رہا ہے؟ سب کو آ رہا ہے نا. اور اگر آپ کو مجھے ایسی زندگی بسر کرنے کی دعوت دے دی جائے تو پھر دوسروں کو آپ کے اوپر رشک آئے گا. لکھ لیجئے کہ جن کے درجے ہیں سوا، ان کی مشکلیں ہیں سوا. خدیجہ 3 سال تک شاب ابی طالب میں بند رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. درختوں کے پتے کھانے پڑے اور ان کی موت کا بھی سبب یہی چیز بنی تھی کہ اتنی نکاحت آ گئی تھی، کمزوری آ گئی تھی کہ سن 1090 میں پھر ان کا انتقال ہو گیا. عام الحزن کہہ دیا گیا اس سال کو. یہ کروڑ پتی عورت تھی لیکن اسلام نے ان کو بالکل خالی کر دیا تھا. 13 سال جو مکہ میں اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، کاروبار تو کوئی نہیں تھا، کہاں سے کھاتے تھے؟ یہ خدیجہ کا مال اسلام کی جڑوں میں لگا ہوا ہے. مکہ میں کون تھے انصار؟ وہاں تو غریبوں کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں تھی. تو خدیجہ نے اسلام کے لیے وہ قربانیاں دیں جو آج کی عورت کو دینے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے ایک ایک موتی نہیں لگ رہا ان کی شان میں پرویا ہوا. تو آج اگر اسلام کے لیے اگر اللہ مجھے آپ کو کچھ کرنے کی توفیق دے تو ساری دنیا اس پہ بعد میں رشک کرے گی. آج یہ الگ بات ہے کہ لوگ ہم پہ رحم کھائیں یا ہم پہ ترس کریں یا ہم پہ برے کمنٹس دیں. تو ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہم سے کوئی بڑا کام لے، اور وہ کام لے جو دوسرے نہیں کر رہے، اور تب لے جب ابھی یہ کام رواج نہیں بنا. جب رواج بن جائے گا پھر تو سبھی کرنے لگ جائیں گے. اور حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی کی زندہ بیویوں میں سے کسی سے مجھے حسد اور رشک نہیں محسوس ہوتا تھا سوائے خدیجہ کے جو فوت ہو چکی تھی. کہ ایک دن عائشہ کہہ ہی اٹھی، اللہ کے نبی آپ اس بڑھیا کو نہیں بھولتے. ان کا دہن چوڑا تھا، جیسے یہ جو کٹ ہوتا ہے نا تو یہ چوڑا تھا اور ہونٹ لال تھے اور سک ملتی ہوں گی یا کوئی کہا وہ سرخ ہونٹوں والی کو آپ نہیں بھولتے. پھر آپ روئے. آپ نے کہا عائشہ تجھے کیا پتا خدیجہ کون تھی میرے لیے؟
دیکھیے نیک شوہر اور نیک بیوی ساری زندگی ایک دوسرے کے قدردان ہوتے ہیں. وہ گالیاں نہیں دیتے 10 سال بعد بھی، دھمکیاں نہیں دیتے اب تو بدل گئی ہے، اب تیری زبان کھل گئی ہے، اب تو کچھ زیادہ ہی تیرے پر پرزے نکل آئے. وہ ایک لفظ بولتے ہیں اپنی بیوی کے بارے میں، بیوی کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو ایسی عورت کے لیے فرشتے آئے، یہ کتنی بڑی پاور. آپ محسوس کریں اللہ نے سلام بھیجا. جنتیوں کو ملے گی یہ خوبی کہ سلام قولا من رب رحیم. اللہ ہمیں حضرت خدیجہ علیہ ساری خوبیاں عطا فرما دے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے جبرائیل کا نزول. ام المومنین حضرت عائشہ بڑے مرتبے اور بہت سعادت کی مالک ہیں. اسلام میں ان کی ذات 14ویں کے چاند کی طرح ہے. یہ وہ شخصیت ہے جن سے اللہ کے حبیب کو بے حد محبت تھی. وہ عائشہ جن کے صحن میں وحی اترے، وہ عائشہ جن کے بارے میں کونین کے تاجدار فرمائیں. عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر. سرید کیا ہے؟ آپ میں بس حلیم سمجھ لیں. عربوں کا سرید تھا، ہماری حلیم ہے. جس کی گود میں میرے آقا کا تکیہ بنے، وہ عائشہ جس کی گود میں کونین کے تاجدار نے جان دی. وہ عائشہ جس کا لقب صدیقہ ٹھہرا. بہرحال عائشہ کی فضیلت نہ ختم ہونے والی ہے. جہاں سیدہ عائشہ کے دوسرے فضائل ہے، وہاں ان کی ذات کے لیے جبرائیل امین کا سلام پیش کرنا اور ان کا نزول بھی ہے. ان کے نزول اور سلام کی دلیل صحیحین میں موجود ہیں. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائش. یہ کیا طریقہ ہے بولنے کا؟ پیار سے عائش. عائشہ کہنا لمبا لگتا ہے. عائش. ھذا جبریل، یہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں. میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی. یعنی آپ جبرائیل کو دیکھ رہے ہوں گے تبھی آپ کو پتہ چلا، یا آپ ان کو محسوس کریں تو میں تو نہیں دیکھ رہی. سیدہ عائشہ کے لیے ایک دوسرے موقع پر بھی فرشتے کا نزول ثابت ہے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا، میں نے تجھے خواب میں 3 راتوں تک دیکھا کہ ایک فرشتہ تجھے ایک سفید حریر کے ٹکڑے میں لایا. حریر کیا؟ ریشم. اور مجھے کہنے لگا یہ آپ کی بیوی ہیں. میں نے تیرے منہ سے کپڑا ہٹایا تو نکلی. میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے تو ایسا ہی ہوگا، یعنی یہ عورت مجھے ملے گی. اگر اس خواب کی کوئی اور تعبیر نہ ہو، یعنی اللہ نے مجھے خواب کے ذریعے دکھا دیا. آج لوگ کیسے رشتے چوز کرتے ہیں؟ فیس بک سے پڑھتا جھانک کے دیکھتے ہیں، اور رابطے اور اسکائپ پہ، اور کہاں. دیکھیے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ کے نبی نے عائشہ کو بچپن سے دیکھا ہوا تھا. عائشہ کہتی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر نہ آئے، کیونکہ ابو بکر کی دوستی تھی آپ سے. لیکن اس کے باوجود رشتہ دیکھنے دکھانے کا انتظام اللہ نے کروا دیا. اور یہی بات دلیل لی جاتی ہے کہ رشتہ کرنے سے پہلے لڑکے لڑکی کو ضرور دکھاؤ، بات کراؤ. آج کا دور ہے تھوڑی دیر ساتھ بیٹھ کے ان سے ان کے دکھ سکھ سن لو، پتہ چلے بعد میں کہہ دیں کہ یہ ماں نے ظلم کر دیا، یہ باپ نے زبردستی کر دی. تو یہ واقعہ حضرت عائشہ کی خوبی کا ہے. خوشی کرتی تھی. ان کی سوکن حضرت زینب تھی جن کا ذکر سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں. تو ایک موقع پہ حضرت عائشہ کہیں گی میں وہ ہوں جس کا رشتہ اللہ نے کروایا، یعنی مجھے دکھایا گیا. تو حضرت زینب نے کہا میں تو تجھ سے اعلیٰ ہوں، میرا تو نکاح بھی اللہ نے اوپر کرا دیا. تو یہ سوکنوں کے آپس کے لاڈ تھے جو چلتے رہتے تھے. ایک اور بیوی حضرت حفصہ، یہ کون تھی؟ عمر کی بیٹی حفصہ بنت عمر. ان کے لیے جبرائیل امین کا نزول. ملائکہ کے نزول کی سعادت پانے والوں میں سیدہ حفصہ بھی شامل ہیں. حضرت انس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دے دی تو جبرائیل تشریف لائے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حفصہ کو طلاق دے دی، اور وہ روزے رکھنے والی، قیام کرنے والی، اور وہ تو آپ کی جنت کی بیوی ہے. اور قیس بن زید سے مروی روایت میں ہے کہ جبرائیل نے کہا آپ حفصہ سے رجوع کریں کیونکہ وہ آپ کی جنت میں بیوی ہیں. حضرت حفصہ کے لیے جبرائیل امین کا نزول کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی سعادت اور مرتبے کی بات ہے. پھر رسول اللہ کو رجوع کا حکم اللہ کی طرف سے تھا. کتنوں کو یہ بات پہلے پتہ تھی؟ آج پتہ لگ گئی ہے. اللہ کے نبی نے طلاق دے کر رجوع کر کے سنت پوری کر دی کہ کل اگر ایسے موقع آ جائیں تو یہ بھی ہو. اور حضرت حفصہ تھوڑی سی غصے کی تیز تھی، تھوڑی سی، یعنی نبی کی بیوی کے ہونے کے ناطے سے جو ٹیمپر چاہیے تھا وہ نہیں تھا. تو اللہ نے ان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ کام لیا تاکہ بعد والوں کے لیے یہ کام حلال ہو جائے. حضرت فاطمہ اور حسن حسین کے لیے فرشتوں کا نزول. یہ تینوں اللہ اور اس کے رسول کی محبوب ترین شخصیات تھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی محبت بڑی نرالی تھی. ویسے تو ہر باپ کو اپنی بیٹی سے گہری الفت ہوتی ہے، لیکن آپ کو حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت تھی. آپ فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا.
بیٹی کو اس سے پیارا کمنٹ کوئی دے سکتا ہے باپ؟ اس طرح آپ کا اپنے نواسوں حسن اور حسین سے محبت اور پیار کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ آپ اپنے نواسوں کو اٹھاتے اور فرماتے، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور فرماتے حسن حسین میرے دو پھول ہیں۔ حضرت فاطمہ اور حسنین کے مناقب اور فضائل پر لکھا جائے تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنے اصل مقصد یعنی نزول الملائکہ کا تذکرہ کرتا ہوں۔ دوسرے فضائل کے ساتھ ساتھ ان تین سعادت مندوں کے نصیب میں فرشتوں کا نزول بھی شامل ہے۔ صرف نزول ہی نہیں بلکہ نزول کے ساتھ ساتھ جنت کی سرداری کی بھی بشارت۔ ان سعادت مند حضرات کا تذکرہ امام احمد، ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے نقل کیا۔ حضرت حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، بے شک یہ فرشتہ اس رات سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا، اس نے اپنے رب سے اجازت چاہی کہ مجھے سلام کرے اور مجھے خوشخبری دے کہ بے شک فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو اس عورت کی کیا شان ہوگی کہ جس کے لیے فرشتے نے آ کر یہ خوشخبری دی کہ وہ جنتی عورت ہوں گی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی عورتیں بنا دے۔ ان عورتوں کی کہانیاں پڑھتے ہوئے دل میں آ رہا ہے نا، یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں۔ اور عموماً ذرا تھوڑا سا اس وقت یعنی سوچ کے بھی اکراہت آ رہی ہے، موسٹلی آج کے دور میں ہماری رول ماڈلز کون ہیں، کن کو دیکھتے ہیں، کن کے میگزین دیکھتے ہیں، کن کی چال دیکھتے ہیں، کن کے کپڑوں کو ڈیزائن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کبھی ذرا سا دیکھیں نا، یعنی اس شعور کو بیدار کریں نا، تو قرآن آپ کو ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ اور میں یقین کریں دن رات اپنے ساتھیوں کی پیاری باتیں سنتی ہوں۔ میں تو یہاں 2-3 گھنٹے بولتی ہوں نا، لیکن بات میں پورا وقت میرے پاس کمنٹس اور ساتھیوں کی باتیں آتی ہیں۔ سر سجدے سے نہ اٹھے نا تو کم ہے کہ اس دور قرآن میں بھی جن جن لوگوں کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے، میں آپ سے شیئر بھی نہیں کر سکتی، بس اتنا سمجھ لیں۔ اور اس کو میں اپنے دل کے اوپر ایسے بارش کی طرح محسوس کرتی ہوں کہ اللہ کسی کو بھی اس دورہ قرآن سے نہیں فائدہ ہونا، تو میری اس بہن کو ہو گیا نا، تو یہ تیرا کرم ہے اللہ تعالیٰ، اس کو قائم رکھنا۔ یہ قرآن کا پانی دلوں کا میل اتارتا ہے۔ کتنی پکی سچی توبہ اور کس گندگی میں دنیا پڑی ہوئی ہے۔ میری تو آنکھیں، کان، دل، دماغ، ساری کھڑکیاں کھل جاتی ہیں کہ اللہ میں تو سوچتی بھی نہیں کہ یہ کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ قرآن ہے جو آپ کو مجھے توبہ پہ مائل کرتا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی دھو دے۔ اس کے بعد ابی بن کعب کے لیے جبرائیل کا نزول۔ ابی بن کعب عظیم انسان تھے، آپ وہ شخصیت ہے جن کے نصیب میں قرآن مجید کو جمع کرنا آیا۔ حضرت قتادہ سے روایت، انس نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں 4 اشخاص نے قرآن کو جمع کیا، وہ چاروں انصاری تھے، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور ابو زید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میں نے ان سے پوچھا ابو زید کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے چچاؤں میں سے تھے۔ ابی بن کعب بڑے اچھے قاری قرآن تھے اور جبرائیل کے نزول کی سعادت پانے والے تھے۔ یہ وہی ابی بن کعب تھے جن کے لیے حضرت جبرائیل کو بھیجا گیا کہ وہ کائنات کے امام سے کہیں کہ وہ حضرت ابی بن کعب کو سورۃ بینہ سنائیں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ابی بن کعب سے کہا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ عز و جل نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے۔ تو ابی بن کعب رونے لگے، خوشی کا رونا، شکر کا رونا، زہر نصیب مجھ مشتاق خاک کے کہ رب الافلاق نے میرا نام لیا ہے۔ یہ نتیجہ تھا قرآن سے الفت اور نبی کی اتباع سنت کا۔ آپ اپنے اوپر لیں اس کو۔ کوئی آپ کو کہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ کو قرآن سناؤ، اور اللہ نے تو پوری امت کا نبی کے لیے کہہ دیا کہ اتلو ما اوحی الیک۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں اس وقت، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم میں سے ایک ایک کو اللہ نے پکارا اور وہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روک لے۔ دیکھیے بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہ کیا کہتے ہیں، جل تھل ہوتی ہے، ہر طرف کھلے ہوئے پھول، پتے بھی دھل جاتے ہیں، پتے بھی، درخت کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں بارش کے بعد۔ لیکن ایک دن بارش خشک ہو، دوسرے دن، تیسرے دن، 5 دن، 1 ہفتے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہی حال۔ یہ دل بھی ایسے ہی اس وقت دھلے میں ہیں۔ اس وقت باندھ لیں خود کو، بعد میں پیچھے ہو جائیں، نو پرابلم۔ اس وقت اپنے آپ کو کسی جگہ باندھ کے جائیں، کیونکہ یہ باندھ نہیں مجھے بھی لاتا ہے، ورنہ میں کبھی نہ ہوں اس وقت، میرے پاس اور بہت ساری چیزیں ہوں گی اس وقت کرنے کو۔ یہ میری آپ کی کمٹمنٹ لاتی ہے۔ صرف کمٹمنٹ کا اور اپنے آپ کو ہوک اپ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمٹمنٹ پھر ہمیں گھروں سے نکال لاتی ہے، ہمیں دوسرا یاد دلا دے گا کہ آپ نے اس نیکی کی نیت کی تھی۔ کیا ہوگا؟ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نہ سے، جس سے ممکن ہوگا وہ کر لے گا، نہیں ہوگا تو نہ سے، ہمت تو کریں۔
اور یہ کہہ دیں کہ دیکھا جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا تو وہ تو کس نے دیکھا کیا ہوگا. تو یہ وقت پھر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف رکھے. حارثہ بن نعمان کے لیے جبرائیل کا نزول اور اسلام بہت خوبصورت واقعہ ان کا. جن ساتھیوں نے پہلے سنا ہوا ان کو تو مزہ آئے گا، جنہوں نے نہیں سنا ان کو اور بھی مزہ آئے گا. فرشتوں کے نزول کی سعادت پانے والوں میں ایک سعادت مند شخص حارثہ بن نعمان ہے. خوش بخت تھے جن کی قرت اللہ کے حبیب نے جنت میں سنی. حضرت حارثہ وہ سعادت مند انسان تھے جن کے لیے جبرائیل امین نازل ہی نہیں ہوئے بلکہ انہیں جبرائیل نے سلام بھی کیا. امام احمد اور امام طبرانی نے یہ روایت نقل کی. عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اور حارثہ بن نعمان سے نقل ہے. انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. بس میں نے انہیں سلام کیا اور گزر گیا. جب میں لوٹا اور نبی کریم بھی لوٹے تو آپ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے میرے ساتھ کون تھا؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا وہ جبرائیل تھے اور انہوں نے تمہارے سلام کا جواب دیا ہے. سبحان اللہ. فرشتوں میں جبرائیل اعلیٰ مرتبے کے فرشتے ہیں اور کسی کے لیے ان کا سلام اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا. یقیناً سلام اللہ کی مرضی سے تھا اور جبرائیل امین کا تشریف لانا اور زمین پر اس کے محبوب کی مجلس میں بیٹھنا بھی خالق کائنات کی مرضی سے تھا اور یہ نصیب تھا جو حارثہ کا تھا. ان کا ایک اور بھی واقعہ جو یہاں نہیں لکھا تو وہ پھر بعد میں کہیں سنیے گا. عبداللہ بن عمر کے لیے جبرائیل. یہاں ایک چھوٹی سی اپنے لیے نوٹ کریں. عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے عین میم را کے بعد کیا لفظ ہے؟ واہ. اردو میں لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ عمرو یار کی کہانیاں. غلط پڑھتے ہیں ہم. لفظ عمر کے بعد جب واو آتا ہے نا تو عین کی زبر بنتی ہے. عمر ہیں یہ، عمرو نہیں ہے. یہ عمرو یار نہیں تھا وہ بیچارہ، پتہ نہیں کون تھا. بچپن میں ہم بھی اس کو عمرو یار ہی پڑھتے رہے ہیں. تو عمر ہیں یہ، عمرو نہ کہیے گا کبھی بھی. فرشتوں کے نزول کی سعادت کو پانے والوں میں ایک سعادت مند عبداللہ بن عمر بھی تھے رضی اللہ عنہما کیوں کہا جا رہا ہے؟ باپ بھی صحابی اور بیٹا بھی صحابی. ان کے لیے فرشتے کے نزول کی دلیل طبرانی میں ہے. خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر میں تھا. آپ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے گھر میں ہمارے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کون ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام. کیسا پیارا گھرانہ تھا اللہ کے نبی کا. کیا آپ کے ساتھ جبرائیل بھی آپ کے گھر میں ہوتے تھے؟ میں نے کہا جبرائیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی ان کو پتہ چلا کہ جبرائیل بھی ہیں تو انہوں نے اپنے ذو میں ان کو سلام کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جبرائیل نے تجھے سلام لوٹا دیا ہے. حدیث نبوی کا لکھنا اور پیغمبر کا ساتھ ملنا یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ خوبی کیوں ملی ان کو بھائی؟ عبداللہ بن عمر کو یہ حدیث لکھتے تھے تو نبی کے ساتھ رہتے تھے تو جبرائیل سے سلام دعا بھی ہو گئی. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لوگ بڑے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا تو پھر ان کی دوستیاں وزیروں مشیروں سے ہونے لگ جاتی ہیں. وہ ان کی کیا اوقات ہے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے. لیکن یہ خوش بخت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنا مقام دیا. پھر اس کے بعد ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما کے لیے فرشتوں کا نزول. فرشتوں کے نزول سے فیضیاب ہونے والے معزز حضرات میں سے دو معزز ہستیاں ابو بکر صدیق اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی ہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں شخصیتیں کسی تعارف کی محتاج نہیں. ان کا مرتبہ و مقام بہت زیادہ ہے. ان کے فضائل پر لکھا جائے تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے. دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے، عفت و عصمت کے پیکر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ لوٹا دینے والے، ہمہ وقت دامن رسالت سے چمٹے ہوئے، جان و مال کو نچھاور کرنے والے، یہ ہستیاں جہاں بہت سارے فضائل اور مناقب کی مالک ہیں، وہاں فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے نزول کی سعادت کو بھی پانے والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ بدر کے دن میرے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہے اور دوسرے کے ساتھ میکائیل اور اسرافیل لڑائی میں بڑا حاضر ہوتا ہے یا ہوتا ہے صف میں. دوسری روایت میں ہے کہ میدان بدر میں رسول اللہ کے دائیں بائیں میکائیل اور اسرافیل تھے. ان کے ساتھ ہزار ہزار فرشتوں کا لشکر تھا. پھر جناب جبرائیل علیہ السلام بھی آگے اور ان کے ساتھ بھی 1000 فرشتوں کا گروہ تھا اور حضرت ابو بکر صدیق اور علی ان کے دائیں بائیں تھے. ابو بکر اور علی کے لیے میدان بدر میں میکائیل، اسرافیل اور جبرائیل کے ساتھ 3000 فرشتوں کا نزول ہوا. کہاں جا کے فرشتوں کا نزول ہوا؟ میدان جنگ میں. گھر بیٹھے تو نہیں آتے نا فرشتے. شروع میں ہم نے حضرت مریم کا پڑھا، فرشتے آئے. کہاں آئے؟ عبادت کر رہی تھی. ہم کیا چاہتے ہیں فرشتے آئیں مگر کہاں؟ ہماری کاؤچ پہ، ڈرائنگ روم میں، مال میں،
کہیں کھانا لیتے ہوئے، کہیں دھوتے ہوئے، ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو فرشتے ہیں. فرشتے ایسے نہیں آتے. فرشتوں کو بلانے والے کام کریں تو فرشتے آئیں گے انشاءاللہ. سعد بن معاذ، یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے. 70,000 فرشتے ان کے لیے نازل ہوئے تھے. کیسے؟ حضرت سعد بن معاذ عظیم مرتبے اور انوکھی شان کے مالک تھے. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا سردار قرار دیا اور انہیں جنت کے رومال کی بشارت دی. کیسے دی تھی؟ ایک موقع پہ بہت خوبصورت ریشم کے بنے ہوئے کچھ کپڑے آئے تھے کسی بادشاہ کی طرف سے. مال غنیمت میں بھی آتے تھے، تحفوں میں بھی آتے تھے. تو صحابہ نے اس کو چھونے لگے، ہائے کتنا سافٹ ہے، کتنا مزے کا، کتنا نرم ہے. تو جب اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ یہ کپڑے کی نرمی سے متاثر ہے تو آپ نے کہا تم ان کپڑوں کی نرمی سے متاثر ہو، وہ رومال جو جنت میں سعد بن معاذ کو ملیں گے وہ ان سے کئی گنا بہتر ہے. یہ بات ہے ادھر. ایسے سعد بن معاذ وہ سعادت مند شخصیت ہے جن کی زندگی پر مالک کائنات مسکرا دیے، جس کی موت پر رب کریم کا عرش جھوم گیا اور آسمان کے وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے جن کے قدموں نے اس سے پہلے زمین کو نہیں روندا تھا. یہ کتنی بڑی عظمت اور عزت کی بات ہے کہ حضرت سعد کے لیے ان فرشتوں کی تعداد 70,000 ہو. یہ وہی سعد بن معاذ تھے جن کے بارے میں فرمایا گیا. غور سے سنیے گا، یہی بات سنوانا چاہ رہی تھی آپ کو. اگر کوئی قبر کے جھٹکے سے بچ سکتا تو وہ سعد بن معاذ تھے. یعنی کسی کو اگر قبر یوں نہ جھٹکے سے بھینچنا ہوتا ہے، ایسے کرش کرنا، کہ اگر کوئی بچتا تو وہ سعد بن معاذ ضرور بچ جاتے. یعنی ان کو بھی ایک دفعہ قبر نے جھنجھوڑا. اللہ ہمارا قبر کا معاملہ آسان کرے. اس عظیم المرتبت شخص کے لیے 70,000 فرشتوں کے نزول کی دلیل امام بزار کی روایت مستند بزار میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. بلا شبہ سعد بن معاذ کے لیے وہ 70,000 فرشتے نازل ہوئے جنہوں نے اس سے پہلے زمین کو نہیں روندا تھا. جب دفن کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اگر کوئی قبر کے جھٹکے سے بچ جاتا تو سعد بن معاذ ضرور بچتے. اور ان کا باقی واقعہ تفصیل سے جو سننا ہے تو وہ اب سیرت میں سنیں گے. کیسے ان کے زخم لگا تھا خندق میں اور انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میری موت ابھی نہ ہو، میں بنو قریظہ کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے حکم سے وہ خون تھم گیا. پھر غزوہ بنو قریظہ اس کے اگلے ہی دن ہوئی جو آپ کو سنایا تھا واقعہ. جب وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے ان کو ثالث بنایا، انہوں نے ان کا فیصلہ کیا کیونکہ ان سے دوستی تھی، انہوں نے اللہ کے حکم سے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کو حکم تھا. اور جب بنو قریظہ سے واپس آئے اللہ کے نبی تو آپ نے دیکھا مسجد نبوی میں خون کی دھاریاں چلی ہوئی ہیں. تو جا کر دیکھا تو وہ زخم جو خندق میں لگا تھا وہ بہا اور اس سے پھر ان کی ڈیتھ ہوئی. یعنی اللہ نے ان کی موت ان کے کہنے پہ روک دی تھی، پوسٹ پون کر دی تھی، کیونکہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بنو قریظہ نے جو وعدہ شکنی کی ہے ان کا کیا انجام ہوتا ہے. تو جن لوگوں کی زندگی اللہ کے حکموں سے گزرتی ہے نا، اللہ پھر ان کی باتیں سن لیتا ہے، چاہے ان کی موت کو کیوں نہ ڈیلے کر دے. اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے فرشتوں کا اپنے پروں سے سایہ. عبداللہ بن عمر بن حرام بڑے اعلیٰ بلند پایا صحابی تھے. حضرت عبداللہ اپنے اکلوتے بیٹے جابر سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی بچیوں کی فکر نہ ہوتی تو اللہ کی قسم یہ پسند کرتا کہ تم بھی میرے سامنے شہید ہو جاتے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بیٹے کو. باپ کہہ رہے میں بھی شہید ہو رہا ہوں، تم بھی ہو جاؤ. پر بیٹی ہیں، 7 بہنیں تھیں جابر کی. باپ کی ڈیتھ پہ ان کی وجہ سے پریشان تھے. یہ وہی عبداللہ تھے جن سے رب کریم نے سارے پردے ہٹا کر کلام کیا اور فرمایا میرے بندے جو چاہتے ہو مانگو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ سعادت صرف حضرت عبداللہ کے نصیب میں آئی. ایک اور سعادت کہ ان پر فرشتوں کے پروں کا سایہ تھا، اس کی دلیل بخاری میں موجود ہے. محمد بن منقدر سے روایت ہے کہ جابر سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن میرے والد کی میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی. کافروں نے ان کا مسئلہ کر دیا، یعنی چوپ کیا، ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے تھے. تو میں اپنے والد کے چہرے سے بار بار پردہ ہٹاتا تو لوگوں نے مجھے منع کیا کہ اس دوران آپ نے ایک رونے والی کی آواز سنی. وہ عمر کی بیٹی یا بہن تھی. تو آپ نے فرمایا لیما تبکی، تو کیوں روتی ہے؟ او لا تبکی، یا یہ فرمایا کہ نہ رو. ما زالت الملائکۃ، عبداللہ پر تو فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے. یعنی بیٹی روئی تو کہا نہ رو، تمہارے باپ کے اوپر فرشتوں کا سایہ. کیا یہ لوگ تھے! آپ کبھی ان کی زندگی میں جا کر دیکھیں تو یہ کیا تھے؟ بیچارے مسکین لوگ تھے. کچھ پروٹوکول نہیں تھا ان کا، ان سے تو زیادہ ہماری ٹور ٹپ ہے. ہم دنیا میں عزت والے ہیں، لیکن اللہ کے ان کا کیا مقام ہے کہ فرشتوں کو بھیج رہا اور کہ اپنے سلام کر. اور ہم اسی دنیا کے لیے کھاپ پر مر رہے ہیں، تپ رہے ہیں. جو ہے اور لینی ہے، جو نہیں اس کا غم ہے، جو ہے اس کو اور لینا، جو ہے اس کو سنبھالا نہیں جا رہا. پھر اور دین جو ہے ہی پہلے ہی اتنا سا دھجیوں جتنا،
اس کو بھی ہم توڑ تاڑ کے تو بیٹھ جاتے ہیں دنیا کی طرف. ہے نا سوچنے کی بات. کیا انسان کو اپنے اوپر کبھی حیرت نہیں ہوتی؟ مجھے تو بڑی ہوتی ہے حیرت اور حیرت. کیا سوچتا ہے انسان اپنے بارے میں اور دنیا سے چلا جاتا ہے. کسی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا. اس لیے ہمیشہ رہے کہ میں نے اس زندگی سے بہترین فائدہ لینا ہے. ایک اور صحابی کے لیے تیسرے آسمان کے فرشتے کی مدد. اس خوش نصیب صحابی کا تذکرہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں ابن عباس سے روایت کیا. عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا. اس نے مشرک کے اوپر سے کوڑے کی آواز سنی اور سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا اے حیزوم آگے بڑھ. یہ بدر کے میدان میں ہوا تھا. یہ کہنا تھا کہ مشرک زمین پر چت گرا. مسلمان نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس مشرک کی ناک میں سوراخ ہو گیا تھا اور اس میں نکیل لگی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ پھٹ گیا تھا. اس پر نیل پڑ گئے تھے. انصاری صحابی نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا سچ کہتے ہو یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی. پس مسلمانوں نے اس دن 70 کافروں کو مارا اور 70 کو قید کیا. سبحان اللہ. حضرت حمزہ اور حضرت حنظلہ کے لیے فرشتوں کا نزول. یہ حمزہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. اور حنظلہ کا تو پیچھے بھی قصہ گیا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر. آپ بھی سنیے گا اس کو، بلکہ ہم سب کو ہی سننا ہے کہ کیا ان کے دل تھے کہ کس کس حال میں وہ اللہ کے دین کی دعوت پہ چل پڑتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر احد کے دن حضرت حنظلہ بن ابی عامر کی شہادت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تمہارے ساتھی کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. اس کے متعلق جب ان کی اہلیہ سے دریافت کیا گیا تو اس نے کہا وہ ندائے جہاد سنتے ہی نکل گئے حالانکہ وہ جنبی تھے. یعنی غسل کی کیفیت تھی. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے اسے فرشتوں نے غسل دیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ حمزہ بن عبد المطلب اور حنظلہ بن راہب کو غسل دے رہے ہیں. مستدرک حاکم میں ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا جب قتل کیے گئے تو وہ جنبی تھے. رسول اللہ نے فرمایا انہیں فرشتوں نے غسل دیا. کیا شان اور مرتبہ ہے ان شہداء کا، اللہ ان کے درجے بلند کرے. غسیل الملائکہ ان کا لقب ہے. آپ سوچیے ذرا اتنے نازک لمحوں میں بھی اللہ کے دین کی پکار پہ بھاگ آتے تھے. ہوش ہی نہیں کہ ذرا غسل ہی کر لوں. کتنی باتیں سوچتے ہیں ہم، پھر نکلتے ہیں گھروں سے. چلیں کل، چلیں آج، چلیں پھر آخری دن آ جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اگر آج بھی نہ گئے تو کب جائیں گے. کتنی نیکیوں کے موقع اللہ دیتا ہے بار 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 بار. یہ اللہ کی رحمت بھی ہے کہ وہ بار بار ہماری زندگیوں میں نیکیوں کے مواقع لاتا ہے. تو ابھی بھی اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.